अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा चौथा सबक है और हमने लफ्ज़ वही जो हमने पिछले तीन सबकों के अंदर हम कर चुके हैं, वो ये है आवाज़ा। आवाज़ा कहाँ से आया? हमने अरबी के जो हरूफ तहज्जी हैं 28 या 29, उनमें से 3 हरफ हमने लिए और उनमें से एक लफ्ज़ बनाया जिसको कहा हमने आवाज़ा। आवाज़ा का मतलब होता है पनाह मांगना या उसने पनाह मांगी। अब पनाह मांगी को अगर हमने बदलना हो, वो पनाह मांगता है, तो उसका सादा असूल ये है कि उसके शुरू में ये लगा दें और उससे जो अगला हरफ है उसके ऊपर जज़म और उसके बाद दमा और दमा, तो ये बन गया याबुदु। लेकिन चूंकि ये मुश्किल है इसको अदा करना याबुदु, तो उसको आसानी की खातिर इसको अरबी ज़ुबान में याऊदु पढ़ते हैं। अब याऊदु चूँकि ये जो है इसका मतलब होता है वो पनाह मांगता। अगर इस याऊदु की जगह पे नून रख दें तो ये नाऊदु है, और अगर ते लगा दें तो ये ताऊदु है, और नून का मतलब है हम, और जो ते है इसका मतलब है तुम, और अलफ का मतलब है मैं। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ आप लफ्ज़ बना सकते हैं नाऊदु, ताऊदु और आऊदु। और हमने जो पहला लफ्ज़ सीखा था वो था आऊदु। आऊदु ये पहला कुरान का लफ्ज़ हमने कहा था कि ये लफ्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि जब भी आप कुरान पढ़ना शुरू करें तो उससे पहले अल्लाह ताला की पनाह मांगे शैतान मरदूद के शर से। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक तो तरीक़ाकार ये था कि हमने देखा, लेकिन कुरान पाक के अंदर कितनी दफ़ा ये इस मस्दर से कितने अल्फाज आए हैं, तो उनको हम ज़रा जल्दी से देख लेते हैं ताकि वो आसानी हो जाए। और मैं आज सिर्फ 5 अल्फाज को देखूँगा। तो अरबी ज़ुबान के अंदर, कुरान पाक के अंदर, तो आवाज़ा, आवाज़ा, तो इस मस्दर से कुरान पाक के अंदर जो है वो 17 अल्फाज आए हैं। 17 अल्फाज, ठीक है। उन 17 अल्फाज में से 7 लफ्ज़ जो हैं वो आऊज़ु है। 7 मरतबा आऊज़ु का जो है वही बार बार आया है, और 10 लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि और है, यानी है इसी मस्दर से, पनाह मांगना के मस्दर से, आवाज़ा के मस्दर से, लेकिन वो 10 अल्फाज हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम जो है उनमें से 10 अल्फाज में से 5 अल्फाज जो हैं उनको देखते हैं वो कैसे बने हैं, उनका तर्जुमा क्या है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उन कुरान पाक को खोलें और जो मैं आपको सूरत और आयत बताऊँ उसके अंदर जाके उसको ढूंढें, उसके ऊपर निशान लगा लें। इस तरह से वो आपका लफ्ज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसके लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जस्ट गोइंग टू स्विच ऑन। ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम ले लें। तो कुरान पाक के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनकी मैंने बताया था कि ये 17 दफ़ा, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं तो ये इसकी लिस्ट है, ये इसकी लिस्ट है। इसमें 17 दफ़ा आवाज़ा से निकलने वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। आवाज़ा से बनने वाले इस्तेमाल हुए लफ्ज़, उसमें से सबसे जो पहला लफ्ज़ है वो है, तो हम 5 अल्फाज करते हैं, उनका तर्जुमा भी देखते हैं। तो ये है जो पहला है क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो आऊज़ु का इस्तेमाल हुआ है। आऊज़ु का मतलब होगा मैं पनाह मांगता हूँ। कहाँ पे कहा, किसने क्या कहा? तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने जब हुक्म दिया उनको बनी इसराइल को कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जो है वो गाय को ज़िबा करो, तो उन्होंने कहा कि क़ालू, उन्होंने कहा अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क्या तुम हमारे साथ मजाक करते हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ, अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिल लोगों में से हो जाऊँ।
اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے اوعیذو، اوعیذو، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ اب ایک ہوتا ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی پہ کام کیا جانا. تو اوعیذو، اعوذ سے اوعیذو کا مطلب بنتا کیسے یہ لفظ، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ آوازہ سے آ او ذو ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر الف کے اوپر دمہ لگا دیں پیش اور عین کے اوپر زیر لگا دیں تو یہ جو ہے مجہول بن جاتا ہے. مجہول کا مطلب ہے کہ وہ اس پہ کام ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کام کرنا اور کسی کے اوپر کام ہونا. تو کرنا کا مطلب یہ کہ میں نے کھانا کھایا، کھانا کھایا گیا. تو او ای ذو، اب اگین مسئلہ کیا ہے؟ حرف علت ہے. تو زیر کی وجہ سے اس کو یہ میں بدل دیا، تو یہ بن گیا او ای ذو. میں پناہ میں دیتا ہوں، میں پناہ میں دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں پناہ میں دیتا ہوں. یہ جو پناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے میں پناہ میں دیتا ہوں، بلکہ میں پناہ دینے کی بجائے میں پناہ میں دیتا ہوں. تو اس کا کیا، اس لفظ کا کیا جو ہے کانٹیکسٹ کیا ہے، کب کہا گیا؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب منت مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے گا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے اس کی راہ میں قربان، ان کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں گی. تو جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا تو نہیں ہے، یہ تو بیٹی ہے. تو اس وقت جو ہے یا اس سے پہلے جو کچھ بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ جب وہ پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو أُعِيذُهَا، میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بِكَ، آپ کی. اللہ تعالیٰ کو کہہ رہی ہیں. حضرت مریم کی جو والدہ ہیں وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ میں اس مریم کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی، وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان رجیم کے شر سے میں اس کو اور اس کے اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو یہ دوسرا لفظ ہے. اس کے بعد جو ہے یہ تیسرا لفظ ہے وہ فَاسْتَعِذْ. اب یہ دیکھیں جو ہے استا جو ہے الف سین اور تا، یہ کافی استعمال ہوتا ہے. میں نے ڈیلیبریٹلی یہاں پہ ورڈ استعمال کیا، استعمال ہوتا ہے. استعمال کا مطلب کیا ہے؟ استا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو چاہنا جو ہے اگر کسی چیز کے ساتھ بھی استا کا لفظ لگائیں تو چاہنا. تو استعمال کا مطلب ہوگا عمل چاہنا، کسی کام کا چاہنا، استعمال. ٹھیک ہے. تو یہ وہی ورڈز ہیں عین اور ذا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پناہ چاہنا. تو یہ کس موقع پہ کہا گیا ہے؟ میں بھی اس کو جو ہے یہ میرے خیال میں سورہ جو یوسف ہے اس کے اندر، میں بھی اس کو کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو. استا کا مطلب ہے چاہنا، اور یہ سورہ اعراف میں سے ہے، اور سورہ اعراف میں یہ آیت نمبر 200 ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس کے اندر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب بھی شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی بری جو ہے وہ وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ ہمارا تیسرا لفظ تھا جو ہم نے اس سے دیکھا. اس کے بعد جو ہے قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں تمہاری پناہ مانگتا ہوں
کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے یہ سورہ نوح میں سے ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں. تو یہ سورہ ہود ہے، سورہ ہود کی میں ہے. اس میں انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ نافرمان تھا. تو وہ حضرت نوح علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس کا بیٹا جو ہے، ان کا بیٹا ان کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ پھر ان کو حضرت نوح علیہ السلام کو وارننگ دی. تو انہوں نے پھر یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. یہ ہم نے چوتھا لفظ کیا، اور یہ وہی لفظ ہے اعوذ. اور اس کے بعد جو آخری لفظ ہے آج کا، وہ ایک ناؤن ہے. ناؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کا نام. تو آوازہ سے ہی پہلا لفظ معاذہ، معاذہ، معاذہ. معاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ. تو اس نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے، کس صورت سے ہے. تو یہ ہے سورہ یوسف سے ہے. تو سورہ یوسف میں جب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا گیا، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے کہا جا رہا ہے، جو کچھ مجھے کہا جا رہا ہے. تو یہ سورہ معاذ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 79، یہ 12ویں جو ہے صورت ہے. تو قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. سو جزاک اللہ. تھوڑا سا لمبا تھا آج، لیکن یہ کہ ہم نے آوازہ سے بننے والے 5 الفاظ جو ہیں وہ ہم نے آج دیکھے ہیں. اس کے بعد اگلے جو 5 الفاظ ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.